السلام علیکم، آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ رمضان میں بہت سی برکتیں سمیٹیں، عبادات کریں اور اچھی اچھی سحری اور افطاری بنا کر بھی آپ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج تھی ہماری پہلی سحری کے لیے میں بنا رہی تھی سالن، تو سوچا آپ سے شیئر کرتی جاؤں اپنی یہ بہت ہی زبردست سی ریسیپی۔ تو میں بنا رہی تھی ٹینڈے اور چکن۔ ٹینڈے اور چکن بنانے کے لیے سب سے پہلے تو میں نے پین رکھ لیا تھا، کڑاہی میں میں نے پیاز کاٹ کے آئل ڈال کے رکھ دیا تھا تاکہ یہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں۔ ساتھ میں نے آٹا وغیرہ گوندھ لیا، کچن سمیٹا۔ تو آپ کو پتہ ہے کچن میں ساتھ چھوٹے چھوٹے اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں کچن میں، چھوٹے ننے منے بچے بھی آ رہے جا رہے ہوتے ہیں۔ مجھے لگا پیاز تھوڑا کم ہے تو میں نے تھوڑا زیادہ آدھا پیاز اور ایڈ کر لیا تھا۔ آپ اپنے حسب ضرورت اور حسب ذائقہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے پیاز ایڈ کیے، ساتھ میں نے اچھی طرح سے اس کو ہلا دیا تھا۔ پیاز کو ہلانا ضروری اس لیے کیونکہ اکثر کارنر سے پیاز پکنے شروع ہو جاتا ہے نا، تو آپ نے پیاز کو اچھی طرح سے ہلانا ہے، ساتھ ساتھ دیکھتے رہنا ہے کہ ہانڈی کہ اکثر میں نے ایسا دیکھا ہے جو چولہے ہوتے ہیں ان کا نا جو اصل ہوتا ہے پریشر ایک سائڈ پہ زیادہ ہوتا ہے یا پھر درمیان میں زیادہ ہوتا ہے، تو ساتھ ساتھ اپنی ہانڈی کو چیک کرتے رہا کریں۔ میں نے اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیا، پھر میں نے اس میں بلینڈ ہوئے ٹومیٹو ایڈ کر دیے۔ سب کچھ ایڈ کرنے کے بعد میں نے مسالے تو کچھ بیسک مسالے ہی تھے، جس میں لال مرچ، ہلدی، نمک اور بھنا کٹا زیرہ اور اس کے علاوہ دھنیا تھا، خشک دھنیا، وہ میں نے ایڈ کر لیا تھا۔ بس یہ مسالے تھے جو ایڈ کرنے کے بعد میں نے اچھی طرح سے جب مسالہ فرائی ہو گیا تو پھر میں نے اس میں چکن ایڈ کر دیا۔ چکن کے ساتھ میں نے 2-3 ہری مرچیں بھی ایڈ کر دی تھی۔ اب میں نے اچھی طرح سے سارے چکن کو فرائی کر لیا۔ اس سٹیج پہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے کہ چکن کی اسمیل وغیرہ نہ آئے اور چکن اچھی طرح سے فرائی ہو جائے۔ جب آپ کو فیل ہو کہ چکن اچھی طرح سے فرائی ہو گیا ہے تو پھر ہم اس میں ٹینڈے بھی ایڈ کر دیں گے۔ اچھا، ٹینڈے اتنے فریش تھے، اتنے اچھے تھے کہ ان کا نا چھلکا میں نے نہیں اتارا تھا۔ چھلکا اتارنے کے بعد ٹینڈے میں صرف پانی ہی رہ جاتا ہے، تو بہت اچھے پکے تھے، بہت ہی تازے تھے، اس لیے چھلکا ان سے نہیں اتارا تھا۔ تھوڑا سا آدھا کپ پانی ڈال کے تو ڈھانپ کے میں نے رکھ دیا، لیکن جب میں نے 5 منٹ بعد ڈھکن اٹھایا تو پانی اتنا زیادہ تھا جیسے میں نے پورا جگ پانی کا ڈالا ہو، حالانکہ میں نے آدھا کپ ڈالا تھا۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ بہت تازی سبزی جو ہوتی ہے اس کا اپنا پانی ہی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو پھر میں نے ڈھکن اتار کر اس کو اچھی طرح سے بھوننا شروع کر دیا۔ اچھی طرح سے بھوننے کے بعد میں نے بہت ہی زبردست سی خوشبو سارے گھر میں پھیل چکی تھی۔ کافی دیر میں نے ہانڈی کو بھونا تو فائنلی پانی خشک ہو چکا تھا، بہت ہی زبردست سی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ یہ دیکھیں یہ تھی ہمارے سالن کی فائنل لک، جو کہ بہت ہی زبردست سا ٹینڈے چکن تیار ہو گیا تھا۔ آپ بھی لازمی ٹرائی کیجیے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ولاگ میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔